تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے. کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ. پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے، جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے آئے. پوری امت محمدیہ میں دو اولیاء اکرام کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے. کس معنی میں؟ دوسرے اولیاء کاملین بڑی بڑی خصوصیات کے حامل ہیں، لیکن تارک السلطنت ہونے میں دو اولیاء اکرام کا بڑا مقام ہے. ایک سیدنا ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے بادشاہت کی کرسی کو ترک کر کے فقر و فاقہ کو اختیار فرمایا. اس کو کہتے ہیں تارک السلطنت، سلطنت کو چھوڑ دینے والے. دنیا میں سب سے زیادہ دل پر غلبہ کرنے والی جو محبت ہے وہ کرسی کی محبت ہے، یہ اقتدار کی ہوس ہے. اسی لیے تصوف کے راستے پر چلنے والے ایک سالک کو سب سے پہلے صوفیہ اکرام اگر کسی بات کی تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے دل سے حب جاہ کو نکال دیں. حب جاہ کہتے ہیں کسی مقام کی خواہش رکھنا، کسی عہدے کی، کسی منصب کی خواہش رکھنا، یہ زہر بن جاتا ہے کبھی کبھار. اور اس عہدے کے لیے، منصب کے لیے، اس جاہ کے لیے بندہ کبھی کبھار اپنے اولاد کی قربانی دیتا ہے، کبھی کبھار اپنے دین اسلام کی بھی قربانی دیتا ہے، خداوند قدیر و جبار کو بھی چھوڑ دیتا ہے. یہ وہ حب جاہ ہے جو ایک مومن کے لیے زہر ہلاہل ہے، یہ قاتل ہے، اور اس کو ترک کرنا بھی آسان کام نہیں ہے. میں آج اس عظیم السلطنت، عظیم سلطان مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں سے وابستہ ہو کر عرض کروں گا. 708 ہجری یعنی 8ویں صدی ہجری چل رہی تھی. اب یہ 15ویں صدی ہے. 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا. ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا. خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا. خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی. اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی. آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے. سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے ہی تھے. حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے. ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا. تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا. آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا. اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہے. یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی. 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. رات کو تہجد کے وقت اٹھیں اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئیں. دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں،
اور یہ پڑھنے لگی ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے، اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئیں کہ اے مولا تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی ہوں۔ رات کو سوئیں تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ نے احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے دو عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں، انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپکپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں؟ ان سے پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں۔ کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً تھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں، وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے، ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی، اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے، جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں، اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے۔
سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے، 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا۔ وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں، 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت۔ پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں، 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو قرأت سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے۔ 7 قراء امام ہیں قرآن کے، اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں۔ ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے۔ اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بننا ہوگا، لغت عربی کی جانکاری پوری حاصل کرنی ہوگی، گرامر پورے سیکھنے پڑیں گے۔ الف کب آتا ہے، زبر کب آتا ہے، زیر کب آتا ہے، پیش کب آتا ہے، کن 2 حرفوں کو ملایا جاتا ہے، کس کو سائلنٹ کیا جاتا ہے، یہ پورے گرامر سیکھنے کے بعد یہ قرأتوں کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ قربان جاؤ مخدوم جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک 7 سال کی ہے، اور 7 قرأتوں کے ساتھ آپ حافظ قرآن ہو چکے تھے، حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں تو 7 سال کی عمر میں ابھی بچے کو قرآن کا پہلا پارہ پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر کے وہ اللہ کے ولی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا۔ علم لدنی کہتے ہیں جو غیب سے دیا جائے۔ جب گھر صاف ستھرا ہو، ماں باپ کی تربیت اچھی ہو، تو فیض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلدی اترتا ہے۔ یہ ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے۔ سادات کا گھرانہ تھا، ظاہر سی بات ہے عقل بھی وراثت نبی میں پائی تھی، علم وراثت علی میں پائی تھی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، 7 سال میں حافظ قرآن ہوئے۔ 14 سال کی عمر میں جتنے علوم متداولہ اس وقت تھے، معقولات، منقولات، منطق، فلسفہ، زجر، ساری چیزیں، علم مناظرہ، علم مقابلہ، علم تصوف، علم فقہ، علم تفسیر، علم اصول حدیث، علم حدیث، یہ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو کر آپ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مفتی کامل بن چکے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے 14 سال کی عمر کا حافظ، قرأت سبا کا قاری، بہترین عالم دین، مفتی کامل، فاضل، محدث، فقیہ، مفسر، 14 سال کی عمر میں یہ سب کچھ اللہ نے انہیں غیب سے عطا فرمایا۔ لیکن اس وقت کے علماء کا کہنا یہ ہے، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے سے نکلتے تھے،
ظاہر سی بات ہے علماء کا ایک انداز الگ ہوتا ہے، علم جب آئے تو اس کا انداز الگ ہوتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں نا، اب جو علم دین حاصل کیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو اس زمانے کے علماء کہتے ہیں اکثر ہم نے اشرف کو مولانا اشرف کم دیکھا، فقیر اشرف زیادہ دیکھا۔ فقیر اشرف کا مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر طمع حرص کچھ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد اور اس کم عمری میں اتنے مقامات حاصل کرنے کے بعد بھی زہد کی طرف زیادہ توجہ تھی، ترک دنیا کی طرف زیادہ توجہ تھی۔ اللہ ان کا صدقہ ہم غریبوں کو عطا فرمائے۔ حب مال، حب جاہ، حب دنیا، یہ ایسی غلاظتیں میرے عزیزوں کے مومنین کو تباہ کر ڈالتی ہیں۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 14 سال کی عمر میں کن کن علوم سے آپ بہرہ مند ہو چکے تھے؟ حافظ، قاری قرآن، وہ بھی 7 قرأتوں کے امام، عالم دین، فاضل دین، مفتی کامل، مفسر، فقیہ، محدث، یہ سب ہونے کے بعد 15ویں سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ میں شروع سے چل رہا ہوں آپ کی سیرت طیبہ پر۔ 15ویں سال کی عمر تھی، آپ کے والد ماجد سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے انتقال کے فوراً بعد ہی 15 سال کی عمر میں تخت شاہی پر آپ کو بٹھا دیا گیا، بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا گیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ 15 سال کا بچہ کیا بادشاہ بنے گا، بلکہ اس وقت کے جتنے سرور تھے، بڑے بڑے کج کلاہ تھے، سبوں نے اپنے سر جھکا لیے، اس لیے کہ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 15 سال کی عمر میں جب کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار ہوئے تو آپ کے فیصلوں کو دیکھ کر کے لوگ اش اش کر جاتے تھے، آپ کے احکامات کو دیکھ کر کے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 80 سال کا تجربہ کار بادشاہ اس کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ 15 سال کی عمر میں بادشاہت آپ کے کندھوں پر آ چکی تھی، لیکن اس بادشاہت کو آپ نے سرے سے انکار ہی نہیں کیا، ختم ہی نہیں کیا، بلکہ اس کو سنبھالا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک اس عدل کی کرسی پر آپ قائم رہے اور پورے سمنان کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ پوری دنیا میں اس وقت سمنان کا سکہ چلنے لگا اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ اور تو اور بادشاہ بیٹھتے ہیں کرسیوں پر، لیکن سمنان کی کرسی ایسی ہے جس پر نائب رسول اور آل رسول بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کرسی سمنان کی کرسی کی خصوصیت تھی، رسول اللہ کا بیٹا بیٹھا ہے اور رسول اللہ کا نائب بن کر بیٹھا ہے، علم دین کا وارث بھی ہے اور زہد و اتقا بھی ہے اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں سے سرفراز بھی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ 10 سال اس کرسی شہنشاہیت پر جلوہ بار رہے۔ اس کے بعد معاملات ایسے تھے کہ اس بادشاہت کی کرسی پر رہتے ہوئے بھی آپ کا دل رات کے وقت مصلی کی طرف لگا رہتا۔ دن بھر اگر رعایا کے معاملات دیکھتے، وزراء سپاہیوں کے حالات دیکھتے، رات کے وقت آتے اور تنہائی میں پوری رات مصلی پر گزار دیتے تھے۔ رات کا ایک مختصر حصہ آپ سونے کے لیے رکھتے، بلکہ 1/3 حصہ مکمل عبادت الہی کے لیے آپ نے وقت کیا تھا۔ ہے کوئی آج کا تھوڑے سے پیسے جس کے پاس آئیں وہ کھڑا ہو کر کے دکھائے رات کو؟ یہ بادشاہت جس کے پاس ہے وہ ساری سلطنت کا بار ان کے کندھوں پر ہوتا ہے، پوری رعایا کا بوجھ ان کے کندھوں پر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں رکھنے کے باوجود مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کبھی آپ یہ نہیں پاؤ گے کہ انہوں نے رعایا کی خدمت کرتے کرتے کبھی اپنے رب کی نافرمانی کر دی ہو یا اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں کمی کی ہو، کبھی نہیں۔ دل اس میں لگا ہی رہتا۔ اور آج کے حالات کے اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں، غربا اور مساکین کا عبادت کرنا تو ٹھیک ہے، اسی لیے مسجدوں کی صفوں میں زیادہ طور پر غربا نظر آتے ہیں۔ غریبی اچھی بھی ہے اور کبھی کبھار غریبی یہ زحمت بن جاتی ہے اگر یہ کفر کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دنیا میں رکھے کہ عزت کے ساتھ حلال کھائیں اور حلال کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، یہ زندگی اچھی ہے۔ لیکن جانتے ہیں جن کے پاس پیسوں کی چربی آئی، یہ چربی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ ان کو نمازیں بھاری پڑتی ہیں، رات کا گزارنا تو دور کی بات ہے۔
آؤ میں ایک طرف اس بادشاہ اعظم کا ذکر کروں جو سمنان کی کرسی پر فائز ہے، اور ایک طرف وہ جس کو دنیا کی ایک چھوٹی سی کرسی دی گئی، جیسے ہی اس کو نیتا کی کرسی ملی سب سے پہلا کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اپنے پیسوں کا انبار ان لٹیروں پر خرچہ کرے، شراب کے لیے، جوئے کے لیے، اور اڈے سجائے جائیں رات بھر۔ آج تقریباً نیتاؤں کے حالات اس طرح کے ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، اکثر و بیشتر اپنا پرائیویٹ ایک ہاؤس بناتے ہیں فارم ہاؤس کے نام پر، یا پھر کہیں کلب ہوگا جہاں پر یہ رات بھر اپنے پیسوں کا اسراف کرتے رہیں گے۔ کرسی اسی لیے انہوں نے حاصل کی کہ راتوں کو عیاشی کی جائے، اور سمنان کی کرسی اس لیے حاصل کی گئی تھی کہ مصلے پر دل کی لذتیں حاصل کی جائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں لذتیں حاصل کی جائیں۔ میرے عزیزوں، دنیا جس کے پاس آئی ان میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ اکثر کو اس دنیا نے، اس دولت نے رب تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہ بات بھی پڑھی، بارگاہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا غریبی اتنی ہے کہ پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا صبر کر، تیرے لیے اس میں اچھائی ہے۔ بار بار اس نے دعا کی، درخواست کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری دی اور کہا جا اس میں اللہ تجھے برکت دے۔ اس بکری میں اتنی برکت ہوئی کہ بچے بکری کے بڑھتے گئے، اس شخص کو مدینہ چھوڑنا پڑا، بکریوں کا ریوڑ رکھنے کے لیے مدینے کے باہر ایک میدان میں رہنا پڑا، اور وہاں رہتے رہتے اتنی بکریوں کی فوج اس نے جمع کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سال میں زکوٰۃ طلب کرنے کے لیے اپنے عاملین کو بھیجا، کہا اللہ رب العزت کا حکم ہے جس کے پاس 100 بکریاں ہو اس میں سے 5 بکریاں زکوٰۃ میں نکالی جائیں۔ جب اس شخص کے پاس آئے عاملین زکوٰۃ تو حساب لگایا گیا تو کئی 100 بکریاں صرف زکوٰۃ میں جا رہی تھی۔ اس نے منع کر دیا کہ میں اتنی بکریاں زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا۔ یہ وہی شخص ہے جو اپنی کمزوری اور غربت کی درخواست لے کر کے، شکایت لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی اس شخص نے زکوٰۃ نہیں دی، یہاں تک کہ روایات میں یہ ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک طوفان ایسا آیا کہ اس کی ساری بکریاں مر گئیں، پورا کا پورا ختم ہو گیا، اور یہ جیسا تھا ویسے ہی ہوا، اور نفاق کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھار مال اللہ اور اس کے رسول سے دور لے جاتا ہے، اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تمہیں یہ دے کر آزماتا ہے کہ جب میں تجھے مال دے دوں تو میری بارگاہ کے ساتھ لگا رہتا ہے، یا پھر چھوڑ کر کے دنیا کا تو طلبگار ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب کبھی تحفے آتے، دولت آتی تو رونے لگ جاتے۔ آج دولت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہم کو بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم کماتے ہیں گھر چلانے کے لیے۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب کچھ بڑا تحفہ آتا یا دولت آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھتے کہ کیوں؟ فرماتے ہیں دولت جب بھی آتی ہے تو ساتھ میں اللہ کا امتحان بھی آتا ہے۔ مولا مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، کہیں میں اس کے جمع خرچ کے حساب کتاب میں اللہ کی عبادت کو نہ بھول جاؤں۔ ہم نے دیکھا ہے حساب کرتے کرتے تو رات گزر گئی، 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں مل سکی۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ ان دولت مندوں میں سے نہیں تھے، ان سرمایہ داروں میں سے نہیں تھے جن کو اپنی دولت کی جمع اور خرچ کو حساب کرتے کرتے راتیں گزر جاتی ہوں، بلکہ یہ رعایا کے بھی معاملات دیکھتے اور رات کو اپنے رب کے حضور بھی حاضر ہوتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ زیادہ دن تک چلتا نہیں، 2 چیزیں ایک ساتھ چلانا بہت مشکل امر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سیدنا خضر علیہ السلام سے ایک دن ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو اویسی اشغال کی اجازت دی۔ اویسی ایک سلسلہ ہے، حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات اور ان کے وظائف اس سلسلے میں دیے جاتے ہیں، اجازات بھی آج بھی اس کی دی جاتی ہیں۔
ویسی اشغال کی اجازتیں دیں اور کہا ایک اسم اعظم کا ذکر کرنا لیکن زبان نہ ہلانا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی مشق کرائی، کس کو؟ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ذکر اس طرح کا ہوتا کہ زبان نہیں ہلتی لیکن دل سے اسے کہا جانے لگتا اسم اللہ ہے یا اسم اعظم جو بھی انہیں تعلیم دی گئی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی مشق کے بعد آپ جہاں بیٹھتے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زبان بند ہوتی، دل سے وہ ذکر کی آواز آنے لگتی تھی۔ جو لوگ قریب ہوتے وہ سنتے تھے۔ یہ پاس انفاس اس کو کہتے ہیں، سانسوں کو روک لینا، یہ بھی اس میں تعلیم دی جاتی۔ چند دنوں کے بعد جب ذکر کی لذت کسی کو ملنے لگ جاتی ہے تو پھر دنیاوی تمام تر ثمرات میں اس کا کوئی دل نہیں لگتا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب آپ کو اس بادشاہت سے اور اس کرسی سے میلان ہٹتا گیا اور اس کی طرف سے آپ دور ہونے کی کوشش مسلسل کرتے رہے۔ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا بس ہو گیا، میں نے 10 سال اس سلطنت کو چلایا، کہیں پر بھی میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی، عدل سے میں نے پورے سمنان کو بھر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی اللہ کے حضور میں فقر کے ساتھ گزاروں، فقر کے ساتھ گزاروں، زہد کے ساتھ گزاروں۔ ماں نے اجازت دی۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ماں سے گفتگو کرتے دوسرے ہی دن رعایا کو طلب کیا، سارے سپاہیوں وزیروں کو، اور سلطنت کا یہ پورا مجمع جب جمع ہوا تو آپ نے علل اعلان اپنا تاج نکال کر اپنے چھوٹے بھائی حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور کہا میرے بعد اس تخت کے جانشین یہ ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی تھے، آپ کا نام اشرف تھا، ان کا نام عارف تھا۔ حضرت سلطان سید محمد عارف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پہنایا اور اسی وقت رخت سفر باندھا کہ میں اب سفر کے لیے نکل چلتا ہوں۔ کہاں جائیں گے؟ اولیاء کاملین جب سفر کے لیے اٹھتے تھے تو ان کی منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہوتی، کوئی پرٹیکولر گاؤں نہیں ہوتا، وہ نکل چلتے تھے۔ بس مجھے اس سمنان کی شاہانہ زندگی سے نکلنا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا یہ علل اعلان مت کہو، سادات کی یہ کرسی ہے، بادشاہت کئی سالوں سے ہمارے خاندان میں چلی ہے، تم جا رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایک کام کرو، چند وزیروں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے جاؤ تاکہ دنیا یہ سمجھے گی کہ بادشاہ کسی مہم پر جا رہا ہے، پھر لوٹے گا۔ آپ کی ماں کے حکم پر آپ نے چند وزیروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور نکل پڑے۔ سمنان کے حدود سے جب باہر آئے، آپ جب سمرقند کی طرف جو آج ازبکستان کا ایک علاقہ ہے، پہلے جو رشیا میں تھا، اس طرف کی آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا، بیچ راستے میں سارے سپاہیوں اور وزیروں کو واپس کر دیا اور کہا اب اس سفر میں مجھے تنہا چھوڑ دو، میں ہوں اور میرا حامی و ناصر و مددگار میرا مولا ہے۔ سفر پر نکلے مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت سفر کے لیے نکلے تھے اس وقت آپ کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ یہاں سے 2 چیزیں مجھے ملتی ہیں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں 2 طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ، مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ میرے لیے اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں۔ زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں۔ آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں، کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے۔
یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں۔ زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری۔ ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے ایک گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں۔ مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا، بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا، بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے، طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے، اس کو کہتے ہیں زہد، یہ زہد ہے۔ میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں، میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے، اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے، جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے۔ کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق۔ جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں۔ جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی۔ ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں۔ اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، وہ اتنی بڑی کرسی تھی جس کو بادشاہت کی کرسی کہتے ہیں، جس کو حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنے قتل و قتال ہوتے ہیں، کتنوں کی جانیں بہائی جاتی ہیں، کتنوں سے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں، کتنوں کے اوپر تلواریں کھینچی جاتی ہیں۔ اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کیا نہیں کرتا ہے، سب کرنے کے بعد کرسیوں پر چھپک کر بیٹھتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی تھی، بلکہ ان کے والد گرامی سے یہ وراثت میں آئی تھی، اور چھوڑنے کے لیے انہوں نے کوئی پس و پیش بھی نہیں کیا تھا کہ شرط رکھ کر کے دیا ہو کہ اتنا مجھے دے دے تو میں یہ کرسی چھوڑ دوں گا، جیسے ایم ایل اے بکتے ہیں، اتنے پیسے دے دو تو میں تیری پارٹی میں آ جاؤں گا، ادھر کی رکنیت چھوڑ دوں گا، ممبرشپ ختم کر لوں گا۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے بھائی کی تاج پوشی کی اور ہمیشہ کے لیے سمنان چھوڑ کر آئے۔ دوبارہ کبھی سمنان واپس نہیں گئے، کبھی واپس نہیں گئے۔ آپ کی عمر تقریباً 100 سال کی ہوئی ہے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 708 ہجری میں پیدا ہوئے اور 808 ہجری میں وصال ہوا ہے۔
اور بعض روایات میں 96 برس کی ہیں، لیکن تقریباً 100 سال کی عمر، 25 سال کی عمر میں اپنا عزیز وطن، پیدائشی وطن، اپنے ماں باپ کا وطن چھوڑا ہوا یہ مرد قلندر باقی 75 سال کی عمر میں کبھی بھی اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں ایک بار جس چیز کی لذت نکل گئی اسے دیکھنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں، دیکھنا بھی اس کے لیے وہ ممنوع سمجھتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ جب نکلے تو اس کرسی کو ختم کر کے جو نکلے، چھوڑ کر کے نکلے، یہ تارک السلطنت کہتے ہیں۔ پورے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 2 ولی ایسے گزرے جنہوں نے بادشاہت کو چھوڑا ہے، ایک حضرت ابراہیم بن ادھم، دوسرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ وہ بلخ کی بادشاہت چھوڑ کر نکلے تھے اور یہ سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر، دونوں کے حال ایسے ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نکلے اور گدڑی پہن کر کے دریا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے۔ ایک وقت تھا جو کرسی پر بیٹھتے اور ایک وقت ایسا کہ پتھریلی زمین پر دریا کے کنارے بیٹھے رہتے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی سواری پر سوار ہونے والے، لیکن جب سمرقند کا سفر کر رہے ہیں پیروں میں چپل تک نہیں تھے۔ یہ زہد آپ نے فرمایا، مجبوری نہ کہو اس کو، یہ مجبوری نہیں تھی، اپنے رب کی رضا کے لیے دنیا کا ترک تھا۔ جب آپ سمرقند کے راستے سے لاہور تشریف لائے تو لاہور میں حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے، جن کو مخدوم جہانیاں جہاں گشت کہا جاتا ہے، اوچھ شریف میں آپ تشریف لائے۔ حضرت مخدوم سید جلال الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کا پرتپاک استقبال فرمایا، اپنی خانقاہ میں 3 دن تک ٹھہرایا۔ اس وقت کے وہ غوث تھے حضرت سید جلال الدین بخاری، اپنی خانقاہ میں 3 دن رکھا اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ فرزند اشرف تمہارا انتظار کسی اور بزرگ کے ہاں ہو رہا ہے، تم کسی اور کی امانت ہو۔ کون ہے وہ بزرگ؟ مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو بنگال کی مالدہ کی سرزمین پر آج بھی آرام فرما ہیں۔ یہ اس زمانے کے قطب الاقطاب تھے، قطب الاشراف تھے۔ اس وقت حضرت مخدوم علاء الدین پنڈوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت مخدوم اشرف سمنانی کے انتظار میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کو رخصت کیا کہ آپ جائیں بنگال کی سرزمین پر، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے نکلے۔ لاہور کی سرزمین کہاں ہے، بنگال کہاں ہے، پیدل سفر کیا۔ بہار کے راستے سے ہو کر گزر رہے تھے۔ بہار میں ایک علاقہ منیر ہے، یہاں ایک بزرگ ہیں مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پاک کا اثر ایسا ہے، آج بھی میرے خود اعمال میں موجود ہے کہ چیچک کسی کو ہو جائے، چیچک کی بیماری، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا نام لے لو، وہ چیچک ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے نام میں تاثیر ہے۔ وہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت فرمائی تھی وہ وصیت کیا تھی سنیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا گزر بہار کے اسی منیر علاقے سے ہو رہا تھا۔ وہاں دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ہزاروں کی بھیڑ ہے، صفیں لگی ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، بڑے بڑے تاجور وہاں پر کھڑے ہیں، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ اسی سفر پر مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنازے میں حاضر ہوئے، پوچھا کس کا ہے؟ کہا یہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا ہے۔ کہا کہ جنازے میں میں بھی شریک ہوتا ہوں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر پڑھایا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا جو مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے خلفاء تھے، مریدین تھے، علماء تھے، انہوں نے کہا ہمارے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ تیار کر کے ایک کھلے میدان میں رکھنا، تم دیکھنا مغرب کی طرف سے رسول اللہ کا ایک شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا، وہ کالی ایک چادر اپنے اوپر اوڑھا ہوگا اور وہ 7 قراتوں کا قاری ہوگا، حافظ ہوگا۔ اور یہ تک انہوں نے بتایا مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلفاء سے، تم میں سے کوئی بھی جنازہ پڑھانے کی جرات نہ کرنا، میرا جنازہ وہ سید الاشراف پڑھائے گا جو اپنی ایک سلطنت کو چھوڑ کر آ رہا ہوگا۔
बादशाहत छोड़ कर आ रहा होगा। मखदूम अशरफ समनानी से जब लोगों ने कहा, आपने फरमाया जिस अशरफ का उन्होंने तज़किरा किया है वो मैं ही हूँ। सारे उलमा व सुलहा ने आपके हाथ पर हाथ रखा और आपको आगे बढ़ाया। हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा आपने बशारत के एतबार से खुद पढ़ाया, फिर वहां से आपने फिर सफर फरमाया। अजीजों, मैं आज तफसील जिक्र करूंगा मेरे मखदूम समना रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप हजरत मखदूम अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुलाकात के लिए बंगाल मालदा जा रहे हैं। सफर बड़ा कठिन है, दरियाओं का भी सफर है, पहाड़ों का सफर है, जंगलात का सफर है। पैरों में सूजन आ चुकी थी, लेकिन सफर ये थकन कभी नहीं लाता था, थकान से चूर नहीं होते थे। सफर ही सफर है। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में इनका क्या हाल था। अल्लाह अल्लाह, बड़े बड़े मुजाहिदे करने वाले लोग। वहां पर हाल ये था कि लोग 15 साल 20 साल तक मुजाहिदे में बैठे होते थे। अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर एक दिन दोपहर का वक्त है, ख्वाब में या जैसे ही आप नींद से बेदार हुए, बेकरारी के आलम में खड़े हो गए और अपने सारे लोगों से, मुरीदीन से कहा, बुए यार मी आयत, बुए यार मी आयत, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है, मेरे अजीज की खुशबू आ रही है। लोगों ने कहा कि ये किसकी खुशबू है? कहा जिसके इंतजार में मेरी उम्र बीतती जा रही है, गालिबन वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। सारे लोग बिल्कुल तजस्सुस के शिकार हो गए। आखिर वो है कौन जिसके लिए मखदूम अलाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना बिस्तर छोड़कर उठ गए, वजू फरमाया, सारे मुरीदीन खुलफा के साथ शहर से बाहर आए, शहर की सरहदों के पास आकर खड़े हुए तो देखा दूर तन्हाई का सफर करते हुए मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ला रहे हैं। चेहरे पर गर्द है, गुबार है और लिबास पूरे सफर की अलामतें बता रहा है, जगह जगह से कांटों से फट चुका है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी आए, सारे मुरीदीन और खुलफा ने पूछा अपने पीर और मुर्शिद से, क्या ये वही है मुसाफिर? कहा हाँ, इसी की खुशबू मुझे शहर से बाहर तक ले आई है। आप खुद बाहर आगे बढ़ करके मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे मुबारक को अपने सीने से लगाया, उनकी पेशानी पर बोसा दिया और पालकी मंगवाई। कहा कि इस सैयदजादे को पालकी पर बिठाओ। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह अदब के लिहाज से आपने बैठने से इनकार किया। उसके बाद हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद पालकी पर बैठे और इस शहजादे आजम को अपने साथ बिठाया, खानकाह ले आए और उसके बाद उस दिन जश्न का माहौल था। भला मुझे बताओ, कोई पीर अपने एक मुरीद का इंतजार कर रहा हो, कोई शेख अपने एक खलीफा का इंतजार कर रहा हो। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खानकाह में आए हैं तो मुरीदीन की बातें सुनो, क्या कहते हैं? कहते हैं बरसों बाद ऐसा लग रहा था ठंडी रातों में कोई एक सूरज तुली हुआ है, इसलिए कि जश्न का समा था, हर जगह उजाला ही उजाला था। दो चेहरे इतने चमकते थे, एक अलाउल हक पंडवी का, एक मखदूम सिमना का। दस्तरखान बिछाया गया है, दस्तरखान बिछाए गए, एजाज में रोटियां रखी गई, सालन लाए गए और वहां पान की गलोरियां पेश की जाती थी, पान खाए जाते थे। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तरखान पर सामने बैठे हैं। अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह सबसे पहला जुमला क्या फरमाया? औलिया का दस्तरखान भी कैसा होता है? कहा तश्त लाओ हाथ धुलाने के लिए, हम भी दस्तरखान पर हाथ धुलाते हैं। मखदूम सिमना से उनके शेख ने कहा, बेटा फरजंद अशरफ, अपने हाथ धो लो दुनिया की हर लज्जत से, दुनिया की हर लज्जत से हाथ धो लो। आपने हाथ धोते हुए अपने शेख से कहा कि हुजूर वाला, मेरे मुर्शिद गिरामी, आपका ये बेटा, आपका ये फरजंद दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो कुर्सी होती है उस बादशाहत से ही हाथ धो करके आया है। और आपने हाथ धो करके दस्तरखान पर खाना शुरू फरमाया तो 4 लुक़मे सबसे पहले, 4 लुक़मे सबसे पहले मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ से उनके मुंह में रखे और एक एक लुक़मे पर कहा कि कौन कौन सा लुक़मा था। एक तरीकत का था, एक मारिफत का था, एक असरार और रमूज का था, एक हक्कानियत को पहुंचने वाला था। ये 4 लुक़मे खिलाने के बाद अपना साफा, अपना अमामा निकाला, मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी के सर पर बांधा और कहा, बेटा फरजंद अशरफ, मैं जमाने से इस खिरके को संभाला हूं, सिलसिले चिश्तिया सुल्तान
غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے آیا ہوا یہ امامہ آج تک میرے پاس امانت تھا، اس سلسلے چشتیہ کی ساری امانتیں میں نے تمہارے سر پر رکھ دی، یہ خرقہ پوشی ہوئی، آج یہ دن یہاں سے خلافت ہی دے دی گئی، آپ نے بیعت بھی کیا۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ اس خانقاہ میں تقریباً 12 سال تک گزارے، 12 سال تک۔ اس کے بعد اپنے پیر و مرشد سے اتنا لگاؤ تھا، ان کے بغیر وہ ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عمر کی 35ویں یا 37ویں سال کو پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد نے کہا کہ اے فرزند اشرف، اب تمہارے اور ہماری جدائی کا وقت ہے، میں تمہیں اس امانت کو دے کر اس راستے پر بھیج رہا ہوں جو راستہ تمہارے انتظار میں ہے۔ تمہیں یہ ساری امانتیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم دین رسول کی تبلیغ کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی تشہیر کرو۔ مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور جونپور کی سرزمین کی طرف اشارہ فرمایا۔ جونپور آج بھی اتر پردیش کا ایک علاقہ ہے، اور اس طرف اشارہ فرمایا، دسترخوان پر بیٹھ کر کے ایک علاقہ دکھایا جس کی ارد گرد تالاب ہے اور بیچ میں ایک چھوٹی سی جگہ ہے۔ کہا اے اشرف، تمہارا یہ مضبوط قلعہ ہوگا، تم یہاں پر اپنا مسکن بناؤ گے۔ آپ نے اصرار کیا کہ حضور مجھے اپنے ساتھ اپنی صحبت میں رکھیں۔ آپ نے فرمایا یہ امانتیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ خلق خدا کو اس سے تم فیضیاب کرو، یہ صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، خلق خدا کو تم اس سے فیضیاب کرو۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے پیر و مرشد سے فرماتے ہیں حضور جس علاقے میں آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ایک شیر ہے، اس شیر کے چنگل میں مجھے آپ بھیج رہے ہیں۔ آپ نے تھوڑی دیر تک انتظار فرمایا اور کہا شیر اگرچہ ہوگا لیکن تمہاری تربیت یافتہ ایک چھوٹا سا بچہ اس شیر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، اولیاء کاملین کی باتیں ہیں، یہ بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے بنگال سے اور پھر سفر فرمایا۔ حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب جانے لگے تو وہاں پر ایک عجیب سا سما تھا، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ساری رونقیں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، ساری رونقیں۔ 37 سال کی عمر میں مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے پیر و مرشد سے خلافت اور سارے خرقہ وغیرہ لے کر کے نکلے تو آپ کے پیر و مرشد نے ہی آپ کو یہ لقب دیا کہ اب میرا یہ اشرف جہانگیر ہوگا۔ جہانگیر، یہ جہانگیر کا لقب آپ کے پیر و مرشد سے دیا گیا۔ اب وہاں سے نکل کر کے جب آپ تشریف لائے تقریباً ہندوستان کا آپ نے سفر فرمایا، کافی جگہوں کا آپ نے سفر فرمایا، اور الحمدللہ میں اس صوبے سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ بھی اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدم پاک اس صوبے میں بھی پڑے ہیں۔ آپ گلبرگہ شریف تشریف لائے تھے، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر بھی آپ نے چلہ کشی فرمائی، اور یہی وہ مقام ہے جب آپ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک خیمے میں الگ رہا کرتے تھے سفر میں، آپ کے خلفاء مریدین ساتھ ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید، آپ کے خلف اکبر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، وہ ساتھ رہا کرتے تھے اکثر۔ ایک رات کو دیکھا حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیمہ اتنا گرم لگ رہا تھا جیسے لگتا ہو کہ رات کے وقت سورج کی ساری تپش یہاں ہے، کسی کے داخل ہونے کی جرات نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس خیمے کے اندر موجود ہیں، لوگوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، پھر حضرت سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اجازت لے کر خیمے میں آتے ہیں۔ کیا دیکھا کہ پیشانی پر بڑے بڑے پسینے کے قطرات ہیں اور پیشانی تیز چمک رہی ہے، اور آپ مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم سمنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی میں ایسی کیفیت کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تو لوگ حاضر ہو گئے، آپ نے پوچھا کہ حضور طبیعت پر کچھ بار ہے، کچھ بوجھ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے عزیز، آج مجھے میرے رب کی طرف سے ایک بڑا اعزاز دیا گیا ہے، ایک بڑا اعزاز انعام دیا گیا ہے۔
کہا کہ وہ کیا چیز ہے؟ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اولیاء کاملین میں ایک غوث ہوتا ہے، اس کی اجازت سے سارے لوگوں کو ولایت دی جاتی ہے۔ جو بھی ولی بنتا ہے وہ غوث کے تصرفات سے بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غوث کو ولایت کے سارے خزانے دیتا ہے، وہ جسے چاہے ولی بنائے۔ ہر زمانے میں ایک غوث ہوتا ہے، اس زمانے کے غوث کا انتقال ہو گیا۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانے کے غوث کا انتقال ہوا، ہزاروں اولیاء کاملین غوثیت کے طلبگار تھے بارگاہ رب العزت میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ غوثیت کا مقام مجھے تفویض فرمایا۔ آپ کو غوثیت کا مقام دیا گیا، یہ وہ مقام ہے میرے عزیزو، اولیاء کاملین میں چند ہی بزرگوں کو ملتا ہے، اور آپ کو محبوب یزدانی کہا جانے لگا۔ محبوب سبحانی آپ نے سنا ہوگا، غوث اعظم کو کہا جاتا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو کہتے ہیں، اور اسی طرح محبوب یزدانی حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ اتفاق سے نہیں ہوا۔ خانہ کعبہ کے پاس حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخ اعظم کہتے ہیں، ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خانہ کعبہ کے طواف کے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے طواف اتنی تیزی سے کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ، نہ وہ کسی کو دھکا دیتا ہے نہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لیکن آسانی سے نکلتا ہوا جا رہا ہے بہت تیزی سے۔ طواف میں ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، بغیر کسی کو ٹچ کیے کوئی طواف کر لے، بھیڑ بھاڑ۔ اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بہت تیزی سے طواف کا سفر کر رہا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم صرف دکھ رہا ہے اور خالی اس کی روح طواف کر رہی ہے۔ جسم اگر ہے تو پھر ایک دوسرے سے ٹچ ہوگا، لوگ ہٹیں گے، دھکا مکی ہوگی، لیکن یہ بغیر کسی کو ہٹائے بھیڑ بھاڑ میں طواف بھی کر رہا ہے آسانی سے۔ جب طواف مکمل ہو گیا، شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سلام کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ابو بکر سبتی ہوں۔ یہ شیخ سیدنا ابو بکر سبتی تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی وقت سمجھ گئے کہ یہ کون ہے؟ ابو بکر سبتی اس وقت کے غوث تھے۔ کہا میں اس زمانے میں اس وقت کا غوث ہوں۔ کہا کہ حضور آپ کے بعد، کہا میرے بعد جلال الدین غوث ہوں گے، ان کے بعد مخدوم اشرف سمنانی غوث ہوں گے۔ یہ آپ کی غوثیت سے تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے یا 100 سال پہلے کی بات ہے، جب ہی آپ کے غوث ہونے کی بشارت دے دی گئی تھی، وہ بھی خانہ کعبہ کے طواف کے دوران۔ عزیزان گرامی، گلبرگہ شریف کی سرزمین پر آپ کو غوثیت کا تاج بھی رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس زمین سے ہماری وابستگی کو سدا قائم رکھے۔ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب گلبرگہ شریف سے نکل کر پھر اتر پردیش کی سرزمین پر تشریف لائے، جونپور اس کا نام تھا، جونپور کی ریاست کہلائی جاتی تھی، ریاست جونپور مشہور ہے، یعنی جیسے ابھی یو پی پورا اسٹیٹ ہے، اس وقت ایک اسٹیٹ کا نام تھا جونپور۔ یہ گاؤں نہیں، آج وہ گاؤں بن کر کے رہ گیا ہے، پہلے ایک اسٹیٹ کا نام تھا، اس میں ضلع آتے تھے۔ جونپور آپ تشریف لائے، دیکھیں میرے عزیزو، بڑے سے بڑے اکابر اولیاء کاملین کے ساتھ آزمائشیں ہوئی ہیں، مخالفین، حاسدین، اعتراض کرنے والے ہر زمانے میں رہے، اور آپ کے ساتھ بھی رہے، جبکہ آپ کے چہرے پر اتنے جلال ہوتے تھے۔ اولیاء کاملین میں جو جلالی بزرگ ہیں ان میں سے مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ اوحد الدین کہلائے ہیں، آپ مجرد رہے، پوری زندگی آپ نے شادی نہیں فرمائی، اس قلب میں کسی دوسرے کی محبت کو شامل ہی نہیں کیا، مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور اس طرح کے جو بزرگان دین ہیں وہ عموماً جلالی ہوا کرتے ہیں، جیسے حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ۔
काफी जलाली बुजुर्ग थे। आपके ही मुतालिक मशहूर है, हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास आपकी खिलाफत नामा लिखा गया था। रात का वक्त था, चिराग की रोशनी में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साबिर कलियरी को कहा कि पढ़ करके सुनाओ। आप पढ़ने लगे, चिराग बुझ गया, अंधेरा हो गया। हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ा सा उस चिराग की तरफ घूर करके यूं देखा और चिराग भड़क उठा, जल उठा। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने खिलाफतनामा वापस ले लिया। कहा अभी नहीं, इस तरह तुम्हारी आंखों से न जाने कितने जल जाएंगे और जलाल को कम करने की जरूरत है। तो ये जो जलाली बुजुर्गान दीन हैं उनमें से मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह। लेकिन हद है हासिदीन की, इस पाए के जलाली बुजुर्गों का भी पीछा नहीं छोड़ते। लोग आज परेशान होते हैं हासिदीन से। इतने बड़े बुजुर्ग के हासिदीन का मैं अगर आपको बताऊं क्या क्या नहीं किया आपके साथ। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ लाए, वहां एक बुजुर्ग थे चिराग हिंद, जिनको सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला, बड़े बुजुर्ग हैं। लेकिन जमाने का आपस का मामला होता है, मैं बड़ा तू बड़ा का मामला कभी कभार आ जाता है, इंसानी फितरत का तकाजा है। वो उनका पुराना इलाका था, उनके मुरीदीन थे। अचानक मखदूम अशरफ उनके इलाके में आए। कुछ लोगों को तकलीफ इसी बात की होती है, मेरे खेत में दूसरा क्यों चरने आया। होता है 40 साल से हम पूरे शहर को संभाल रहे थे, अचानक ये बकरा कहां से आया। इस तरह का हसद भी आ जाता है, ये इंसानी फितरत का तकाजा है। चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुजुर्ग भी हैं, मैं उनकी बैत भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मखदूम सिमना है, वाले रसूल भी। मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस वक्त जौनपुर तशरीफ आए, लोग झोंक दर झोंक आपके मुरीद बन रहे थे, क्योंकि चेहरे में वो नैयरे ताबा था कि लोग देखते तो गुनाहों से दूर हो जाते, अपने मैल कचेल को धुल देते हैं। और सिर्फ एक सोहबत काफी होती थी कि लोग सिर्फ मुरीद नहीं वली कामिल बनते थे। मखदूम सिमना की सोहबत बहुतों को आला मकाम तक पहुंचाई। उस जमाने में एक आलिम दीन थे मौलाना कबीरुद्दीन। उस वक्त मौलाना कबीरुद्दीन साहब एक ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में उन्होंने एक बुजुर्ग का चेहरा देखा, सुर्ख बाल हैं, चेहरा पूरा चमक रहा है, जब वो मुस्कुराते हैं तो रुखसारों पर अनार की सुर्खी आती है। और उस बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेरा मुर्शिद हूँ। मौलाना कबीरुद्दीन साहब उस वक्त तक मुरीद नहीं हुए थे। सुबह उठते हैं, पूछते इलाके में सबसे बड़े बुजुर्ग कौन है। लोगों ने कहा हजरत सदरुद्दीन चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह सबसे बड़े बुजुर्ग। मौलाना कबीरुद्दीन उनकी तलाश में गए, चिराग हिंद की बारगाह में गए तो वाकई वो बड़े कमाल के बुजुर्ग थे, लोगों का जमघटा था, तबलीग तरबियत सब हो रही थी, लेकिन ख्वाब में जो देखे थे वो नहीं थे। मौलाना कबीरुद्दीन ने कहा मैंने ख्वाब में जो बुजुर्ग को देखा वो ये नहीं है। तो वो वहां से उठ करके चले आए, कहा कि मैं ये बुजुर्ग को ख्वाब में नहीं देखा। चिराग हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये मौलवी क्यों आया था। कहा कि हुजूर बैत करने के लिए आया था। कहा फिर क्यों नहीं हुआ। कहा पता नहीं, उसने कुछ और चेहरा देखा है। तो चिराग हिंद नाराज हुए, पूछा कि देखो ये जाता कहाँ है। मौलवी साहब कहाँ आए। मौलाना कबीरुद्दीन सीधे मखदूम अशरफ के पास आए। उस वक्त आप एक मस्जिद में जलवाबार थे चंद मुरीदीन के साथ। जैसे ही मस्जिद में मौलाना कबीरुद्दीन आए, पहली नजर में पहचान लिया ख्वाब में आने वाले यही बुजुर्ग थे। ख्वाब में तशरीफ लाए, मखदूम सिमना के पास अपना सब कुछ निछावर कर दिया और सिलसिले अशरफिया में दाखिल हुए। मखदूम सिमना के हाथ पर बैत किया और उसी बैत के थोड़ी देर के बाद चर्चा हो गया। मौलाना कबीरुद्दीन चिराग हिंद से मुरीद होने गए थे, लेकिन उनकी महफिल से उठ करके आए मखदूम सिमना के मुरीद हो गए। चिराग हिंद पुराने बुजुर्ग हैं, मखदूम सिमना नए बुजुर्ग हैं, अभी अभी आए हुए हैं। ये बात फैली। चिराग हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास लोगों ने कहा आपकी तो तौहीन हो गई, आपकी मजलिस छोड़ के मौलवी चला गया। कहा कि वो कबीरुद्दीन जवानी में, वो कबीरुद्दीन जो है वो जवानी में मर जाएगा, गया है मुझे छोड़कर, जवानी में मर जाएगा। वो वली की जुबान से निकली हुई बात थी।
مولانا کبیر الدین کو جب سنایا گیا کہ انہوں نے تو تمہارے لیے یہ جملہ کہہ دیا کہ کبیر الدین جوانی میں مر جائے گا، تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آئے ملول خاطر ہو کر، کہا کہ حضور بڑی بات ہو گئی، چراغ ہند نے میرے متعلق یہ کہا۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات دیکھیں، کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی مرید سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی اپنی زبان سے کچھ نہ کچھ بولو اور اللہ اسے پورا کرے گا، اللہ اسے پورا کرے گا۔ یہ مخدوم سمنا کا تصرف دیکھیں۔ پہلی بات میں تو آپ نے کہا کہ میرے مرید تیرا نام کبیر ہے۔ کیا ہے؟ تیرا نام کبیر ہے، اور کبیر بوڑھے کو کہتے ہیں جوانی میں تو کیسے مرے؟ نام کبیر ہے تیرا، تو بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سمنا نے کیا کہا؟ تو بوڑھا ہو کر کے مرے گا۔ تھوڑی دیر مراقبہ کیا، کہا لیکن انہوں نے جو کہا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، دونوں کی زبان سے نکلا ہے۔ تو مخدوم سمنا نے کہا تو کچھ بول، تیری زبان سے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ حضور میں کیا کہوں، وہ بڑے ہیں، بس انہوں نے میرے لیے جو کہا ہے وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا نا جوانی میں مر جائے، میرے لیے جو انہوں نے کہا وہ ان کے لیے بھی ہو جائے۔ بات آئی گئی، یا اولیاء کاملین کی بات کو ہلکا نہ سمجھو میرے عزیزو۔ گفت ہے او گفت ہے خدا بوت، یہ کہا گیا ہے فارسی میں، گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت، اگرچہ یہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے، لیکن اولیاء کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کے ہوا کرتے ہیں۔ ہوا یہ معاملہ مولانا کبیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ مخدوم سمنا کے مرید 25 سال کی عمر کے تھے۔ کتنے؟ 25 سال کی عمر۔ 25 سال کی عمر میں آپ کے پورے بال سفید ہو گئے، دانت جھڑ گئے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، ہاتھ میں لکڑی آ گئی۔ کتنے عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں۔ اور 25 سال کی عمر میں اتنا بڑھاپا جیسے لگتا تھا کہ 90 سال کی عمر ہے۔ کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا تھا 25 سال کی عمر ہے۔ اور اس 25 سال کی عمر میں آپ نے لکڑی بھی لے لی، سفید بال، کمر ٹیڑھی، لیکن ادھر چراغ ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے مولانا کبیر الدین کے انتقال سے 5 سال پہلے ہی جوانی میں وصال کر گئے، وہ انتقال کر گئے۔ چراغ ہند ان کی زبان سے جو نکلا وہ بھی ہوا، اور چراغ ہند نے جو کہا تھا وہ کیسے ہوا؟ 25 سال کی عمر میں ہی مولانا کبیر الدین کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے تو فرمایا تھا یہ بوڑھا ہو کے مرے گا۔ مخدوم سمنا نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا، وہ بوڑھا ہو کر کے ہی مرا ہے، یعنی 25 سال کی عمر میں ہی اسے 90 سال تک کے اللہ نے لطف عطا کر دیے ہیں۔ زندگی کی جتنی باریں تھی اس نے 25 سال کی عمر میں دیکھ لیا۔ عزیزان گرامی، یہ زبان کی تاثیر ہے۔ اب یہاں جو معاملات ہوئے تھے وہ میں ذکر کر رہا ہوں مخدوم سمنا کے ساتھ۔ چراغ ہند ظاہر سی بات ہے ان کے بھی بڑے کرامات تصرفات تھے، دیکھیں مقابلہ ہوا۔ اولیاء کاملین اس طرح مقابلہ نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک کے ساتھ ہوا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں شیخ احمد جام نہیں آئے تھے اپنے شعر کو لے کر کے، جاؤ مولانا عبد القادر سے کہو کہ اپنے دیوان سے اپنے لنگر سے ایک گائے بھیج دیں۔ معاملہ سنا آپ نے؟ وہ اپنے وقت کے ولی تھے، ورنہ غوث پاک کی بارگاہ میں گائے مانگنے کے لیے اپنے شعر کو یوں نہیں کہتے۔ ایسے معاملات ہوئے ہیں۔ مخدوم سمنا ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں، مریدین بڑھ گئے۔ چراغ ہند نے دیکھا، باہر سے انہوں نے پتہ نہیں ہاتھ اٹھائے یا کچھ کیا تو پوری مسجد میں آگ کی جیسی گرمی بھر گئی، اتنا گرم کہ جیسے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ 1 2 3 کرتے کرتے لوگ اٹھنے لگے، سب جانے لگے۔ ظاہر سی بات ہے کون گرمی کو برداشت کرے گا؟ تو مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کے چند مریدین تھے باقی رہ گئے جو گرمی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف لگایا ہوا چراغ ہے، چراغ ہند نے کیا تھا، اس چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے، اس گرمی کو ہلکا کرنے
کہ تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کے بغل میں ایک پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا، یوں چھڑک دیا، پانی کی چند قطریں یا بوندیں گری، ساری گرمی غائب ہوئی، لیکن چراغ ہند جو باہر سفر پر تھے پیر پھسل کر کے دریا میں ڈوب گئے، ندی میں آ گئے، پانی میں گر گئے۔ مخدوم سمنا نے نہیں کہا تھا کہ چراغ کو تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے، پانی میں پہنچا دیا، اور وہ پانی میں اس طرح ہاتھ پیر مارنے لگے کہ اپنے سلسلے کے تمام اولیاء کو مدد کے لیے پکارا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ندا دی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد کے لیے ضرور تشریف لائے، لیکن جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے، کہا صدر الدین چراغ ہند سے کہ تیری غلطی ہے کہ تیرے شہر میں نیا مہمان بھی تھا اور میرا بیٹا بھی تھا، تو نے دونوں خیال نہیں کیے، جس کی وجہ سے تجھے پانی میں ڈھکیل دیا گیا۔ حضرت چراغ ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ان تمام کوتاہیوں سے معافی طلب کی، اور ان کے سلسلے کے جتنے اولیاء تھے، مشائخ تھے، وہ سب مخدوم سمنا کے پاس آئے ان کی درخواست لے کر کے کہ اے مخدوم اشرف، آپ اس چراغ ہند کو معاف کر دیں، اگر آپ نہ معاف کریں گے تو اللہ کے نبی بھی انہیں نہیں معاف کریں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے لیے ہم معافی کی طلبگار درخواست لے کر کے آئے ہیں۔ یہ سلسلے کے بڑے مشائخ کو دیکھا، ان کی روحیں آئی ہوئی ہیں، مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں معاف فرمایا، وہ پانی سے باہر نکلے اور پھر میرے آقا سرکار مخدوم پاک کی قدموں میں تشریف لائے، اور زندگی بھر پھر آپ کے احترام اور ادب بھی کرتے رہے۔ اولیاء کاملین کے زمانے میں ایسے حالات ہوئے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک معاملہ ایسا ہوا تھا، آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ سارے جو اولیاء تھے سب نے اپنی گردن جھکائی، بلکہ بعضوں نے کہا بل علی رأسی وعلی عینی، بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی، ہمارے سروں پر بھی اے غوث آپ کا قدم ہو۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے یوں فرمایا یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ اولیاء کاملین نے قبول کیا، لیکن اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، ان کا بھی بڑا مشہور معاملہ تھا، لوگ ان کے ارد گرد بہت ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کے قدم کو اپنی گردن پر نہیں محسوس کرتا، میں ان کے قدم کو نہیں مانتا۔ اتنا کہنا تھا، غوث پاک کی بارگاہ میں جب ان کے متعلق کہا گیا، آپ نے اعلان فرمایا اگر میرا قدم اس کی گردن پر نہیں ہے تو پھر کسی خنزیر کا ہوگا، کسی غلیظ جانور کا قدم ہوگا۔ اللہ کے ولی، اور وہ بھی غوثیت ماپ سے نکلی ہوئی زبان کے جملوں کو اور کلمات کو دیکھیں، ان کا حال ایسا ہوا کہ وہ ایک عورت کے عشق میں گرفتار ہوئے، خانقاہ چھوڑ دیا، مریدین چھوڑ دیے، اس لڑکی کے چکر میں آپ در بدر بھٹکتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ لڑکی عیسائی تھی، کرسچن تھی، اس کے باپ نے شادی کرنے کو رضامندی کا اظہار بھی کیا، لیکن ایک شرط پر کہ اس کے پالے ہوئے خنزیر تھے وہ چرانے پڑیں گے۔ انہوں نے چرایا بھی، اور ایک دن خنزیر کے بچے کو اپنے گردن پر رکھ کر کے لا بھی رہے تھے۔ ان کے ایک مرید نے دیکھا جو اس وقت تک وابستہ تھے، باقی سب چھوڑ دیے تھے کیونکہ ایک عورت کے عشق میں یہ پیر اپنے خانقاہ چھوڑ دیا ہے۔ اس پیر نے رو کر کے کہا، سلطان غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات میں نے دیکھ لیا، ان کا قدم اگر ان کی گردن پر نہیں ہے تو پھر خنزیر کا گردن پر ان کے قدم آ ہی گیا۔ اسی دن ان کو احساس بھی ہوا، اور وہ وہاں سے دوڑے دوڑے غوثیت مآب میں حاضر ہوئے اور توبہ کیا، اور ان کی سلب کی ہوئی ولایت پھر واپس اللہ نے عطا بھی فرمائی۔ عزیزان گرامی، اس طرح جو وقت کا غوث ہوتا ہے اس سے اگر کوئی ٹکر لیتا ہے تو اس کی تمام تر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کی غوثیت کے مقام پر فائز تھے، جنہوں نے بھی ٹکر لی ہے وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوئے۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ لوگوں نے بہت سارے معاملات کیے، مولویوں نے بھی اس زمانے کے مناظرے کرنے کی کوشش کی۔ ایک مولانا صاحب تھے،
اس زمانے میں جب مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو سارے علماء کو لے کر کے انہوں نے کہا کہ میں ایسا اس آئے ہوئے جو فقیر ہیں مناظرہ کروں گا کہ یہ جواب ہی نہیں دے سکیں گے. تو دعوت دی اور ایک بڑی مسجد میں انہوں نے بلایا. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ لباس میں ہوا کرتے, اپنے چند مریدین کے ساتھ آئے, اور جب آنے لگے تو وہ جو بڑے مفتی صاحب تھے, بڑے مولوی صاحب تھے, وہ بڑے ایک مسند پر بیٹھے اور ان کے سارے شاگرد آس پاس تھے. مخدوم سمنا جب داخل ہونے لگے تو آپ پہلے داخل ہوئے, تھوڑی دیر کے بعد آپ کی ایک دوسری شکل داخل ہوئی, تیسری شکل داخل ہوئی, چوتھی شکل داخل ہوئی. سب دیکھنے میں مخدوم سمنا کی طرح ہی دکھ رہے ہیں. جو مسجد میں آ رہا ہے مخدوم اشرف سمنانی کی طرح دکھ رہا ہے. مولوی صاحب گھبرائے, دیکھتے رہے یہ کتنے سمنانی آ رہے ہیں. ہم نے ایک مخدوم اشرف کو بلایا تھا, اشرف کو, یہاں آ ہی رہے, یہاں تک کہ گھنٹہ گزر گیا. اس محفل میں 100 سمنانی داخل ہوئے, 100 شکلیں آئی. مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے مولوی صاحب کو مخاطب کر کے اتنا ہی پوچھا, مولانا صاحب آپ نے بہت سارے سوالات جمع کیے ہیں, اس میں سے کون سی شکل سے کون سا سوال کرو گے؟ وہ تنہا تھے مخدوم سمنا, لیکن اللہ رب العزت کا یہ تصرف ہے. یہی تو ہم کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں, آدھا ادھر آدھا ادھر. سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے, ہند میں بھی چمکتا ہے, وہ امریکہ میں بھی ہے, افریقہ میں بھی ہے. ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے, وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں, 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں. وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے, داخل سلسلہ بھی ہوئے. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی, گھوڑے, اونٹ. ایک بار آپ آئے, رات کا وقت تھا, ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا. گاؤں میں بات مشہور ہوئی, ایک نیا مہمان آیا, فقیر ہے, لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی, صحن میں, مسجد کے صحن میں باندھ دی. جو مولوی حضرات تھے, طلبہ تھے, سب دوڑے دوڑے آئے. کہا کہ ایسا فقیر, ایسا مرد قلندر, اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے. تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا, اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ, یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے, اس کو پیشاب کروایا گیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا. مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ, یہ لید کرنا چاہتا ہے. جو شکایتیں ہوتی رہی, تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو, اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا, ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا. تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے. مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے, لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا. انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے, اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے. تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا. اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے. لیکن ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی, ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا, جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے. ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا, لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی. کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے, یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے. جب وہ نماز پڑھانے لگے, یہ مردہ اٹھے گا, تالیاں بجائیں گے, سب مذاق اڑائیں گے. اللہ کے ولی کا مذاق. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی, گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا. جنازہ لایا, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں ہوئی,
सलाम फेरा और कहा ले जाओ दफन करो। बीच नमाज में वो लोग सोचते रहे ये उठेगा मुर्दा और तालियां बजाएगा मजा को, लेकिन वो उठा ही नहीं। जब सब सलाम फेर दिए मखदूम सिन्हा ने मुखातब करके कहा ऐ लोगों, मुझे मालूम है तुमने जनाजे में क्या रख कर लाया था, मुझे मालूम है, लेकिन अल्लाह ताला अपने किसी भी वली का मजाक गवारा नहीं फरमाता। तुमने उसे कफन पहनाया और अल्लाह ने उसे हकीकी मौत का लिबास पहनाया। अब अशरफ ने उस पर जनाजा पढ़ दिया, अब दोबारा इसकी जिंदगी नहीं है, ले जाओ दफन करो। वो हमेशा के लिए मर गया। लोगों ने तौबा किया। अल्लाह के वलियों के साथ जो मजाक करता है मेरे अजीजों, उसके साथ बहुत बुरा हशर होगा। मैंने इसी तरह देखा मदीने रसूल में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहम करम है, उस गलीज मुतव्वे को आज तक मैं याद रखा हूँ। अल्लाह उस पर लानत करे। जालियों के पास खड़ा है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो हुज्जाज आते हैं मेरे आका की बारगाह में कहते हैं दुहाई हो या रसूल अल्लाह, फरियाद हो या रसूल अल्लाह। हुजूर की बारगाह में ये पेश करते हैं। वहां मौजूद एक वहाबी मुतव्वे को गुस्सा आया। उसने कहा क्या रसूल से मांगते हो, क्या रसूल से मांगते हो, ये शिरक है। कहा हम रसूल से ना मांगे तो फिर किससे मांगे, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगो। मेरे अजीजों बात सच्ची है, अल्लाह ही देता है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। ये मेरे इमाम आला हजरत ने हमें समझाया है। दरबारे रिसालत ये अल्लाह रब्बुल इज्जत तक पहुंचने का रास्ता है। ए नादान, अगर इस नबी ने न बताया होता तो तू खुदा को रहमान भी नहीं जानता, कभी नहीं समझ सकता। उस मुतव्वे ने मेरे सामने एक हरकत की थी। कहा देखो मैं नाच रहा हूं यहाँ पर, और अपनी पीठ जालियों पर लगा लगा करके घिसने लगा, पैर उछल उछल करके करने लगा। ये किसी को नफा भी नहीं दे सकते, नुकसान भी नहीं दे सकते। देखो मैं अगर कुछ होना था तो मेरे साथ हो जाता। उन हाजियों ने कान पकड़ लिया और वहां से निकल गए। मेरे अजीजों कुछ लोग मेरे साथ थे, उन्होंने कहा पूछा भी कि हजरत ये इतनी बदतमीजी कर रहा है, गुस्ताखी कर रहा है, अजाब आ जाना चाहिए। मुझे उस वक्त हमारे एक बुजुर्ग की बात याद आई। मैंने उनसे भी ये सवाल किया था कि इन पर अल्लाह का अजाब क्यों नहीं आता। उन्होंने कहा बेटा अल्लाह का अजाब क्या तुम समझते पत्थर आ जाएं, बारिश आग की नाजिल हो जाए, जमीन फट जाए, यही अल्लाह का अजाब है। कहा ये दिखने वाले अजाब है। अल्लाह का अगर सबसे बड़ा कोई अजाब है तो अपने घर के करीब रख करके भी ईमान की दौलत खत्म करता है। उस अजाब में तो वो मुब्तला है, अल्लाह ने ईमान सल्ब कर लिया है, उसका खत्म हो चुका है, ये सबसे बड़े अजाब में गिरफ्तार है। इसी तरह मेरे अजीजों जिन्होंने औलिया कामिलीन से दुश्मनी की, अल्लाह ताला उनका खात्मा बुरा कर देता है। वो इस दुनिया की नियामतों से तो लुत्फानंदोज हो सकते हैं, लेकिन क़यामत के दिन वो खाइब व खासिर उठेंगे। अल्लाह के वलियों से दुश्मनी ना लो। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का मजाक करने की कोशिश की गई, लेकिन जनाजे में हमेशा के लिए आदमी सो गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज जो औलिया के तसर्रुफात और उनकी करामात के मुनकिर हैं। कुरान उनकी करामात की गवाही दे रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मतियों में एक उम्मती ऐसा है कि सबा बल्कीस का तख्त मुल्क यमन से फिलिस्तीन में एक लम्हे में नहीं पलक झपकने से पहले हाजिर करता है। ये कुरान की आयत है। कुरान वलियों की करामत का जिक्र कर रहा है, और ये आजकल के लोग जो औलिया कामिलीन के मुनकिर हैं, ये दर हकीकत अल्लाह के वलियों की दुश्मनी पाल रहे हैं। याद रखना रब तबारक व तआला की पकड़ और उसका इंतकाम बहुत सख्त होता है। तुम जब अपने किसी दोस्त की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अल्लाह अपने दोस्तों की तौहीन कैसे गवारा फरमाएगा। वो जरूर तुमसे बदला लेगा इंतकाम, और वो मुंतकिम हकीकी है। बहरहाल मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की मैं कुछ आखिरी बातें ये भी अर्ज करूं कि आप जौनपुर जब तशरीफ लाए तो वहाँ जो बादशाह थे वो इब्राहिम अशरकी सुल्तान थे। उनका जमाना बड़ा अच्छा था। उनकी बारगाह में काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बड़ी इज्जत की, बड़ा
पाक इस्तकबाल किया और बादशाह इब्राहिम अशरकी भी मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में दाखिल हुए और उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हुजूर आप यहाँ हमेशा के लिए अपना मस्कन बनाएं। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनकी इरादत और उनकी अकीदत को देख करके ये फरमाया था कि ऐ इब्राहिम, मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तेरे हुदूद सल्तनत से बाहर कहीं नहीं आराम करूंगा। जब मेरा आखिरी वक्त आएगा तो मैं आराम तेरी हुदूद सल्तनत के अंदर ही करूंगा। और वही हुआ। आज जो किचोचा शरीफ है वो जौनपुर की रियासत के अंदर आता था। अब आपको मैं ये भी बता दूं, बसखारी नाम सुना होगा आपने, या कचोचा शरीफ जो जाते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए, दो कस्बे वहां मशहूर हैं। एक बसखारी है, ये कचोचा शरीफ से पहले आता है, और उसके बाद कचोचा शरीफ है। कचोचा शरीफ और बसखारी ये दोनों इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद हुआ करता था जिला, अब उसको अम्बेडकर नगर किया गया। इनको नामों को बदलने की बड़ी वो पड़ी हुई है। ये समझते हैं कि नाम बदलने तारीख बदल जाएगी। ये ऐसी ही है जैसे एक परिंदा है, परिंदा वो कौन सा परिंदा है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बगला है या कोई भी। जब शिकारी करीब में आता है, शिकारी करीब में आता है तो परों में अपना मुंह छुपा लेता है और ये समझता अब मैं छुप गया, अब मुझे शिकारी नहीं देख रहा है। खाली मुंह छुप जाने से पूरा वजूद नहीं छुपता। इलाहाबाद को बदल देने से उसकी हकीकत कभी नहीं बदलेगी। आप जितने भी नामों की तब्दीली का आज राग अलाप रहे हो, अभी अभी उत्तर प्रदेश में फिर सुना कि लखनऊ में किसी एक म्यूजियम का नाम बदल दिया, अली नगर को आर्या नगर कर दिया, मुगल सराय जो एक स्टेशन था दीन दयाल उपाध्याय, जितने भी नाम तुम तब्दील करते जाओ, ठीक है, आज तुम्हारा वक्त है, इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। हम नामों की तब्दीली को असल नहीं समझते। औलिया कामिलीन यहाँ पर आए हैं तो उन्होंने गांव-गांव के शहर के नाम नहीं बदले, बल्कि जंग आलूद दिलों को उन्होंने बदला है। जिसमें जंग लगा हुआ था उन्हें बदला। अब बात आ ही गई है तो मैं आपको बता दूं, औलिया कामिलीन की जुबान में इतनी तासीर है कि आप जब वहां तशरीफ लाए, जो बसखारी है और कचोचा है, आज भी ये मशहूर हैं, दो कस्बे हैं, जाना कभी जियारत का इत्तेफाक हो तो दोनों कस्बों में वहां मखदूम सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बसखारी में आराम फरमा है और यहाँ मखदूम अशरफ समनानी आराम फरमा है। आप मखदूम सिमना का गुजर उस बसखारी से हो रहा था, लोगों ने पानी पेश किया, पानी खा रहा था, आपने सिर्फ ये फरमाया बस खारी, यानी ये खारी पानी है। आपकी जुबान की तासीर से वो इलाका बस खारी ही हो गया, आज तक बस खारी। आपने फरमाया बस खारी। थोड़ा आप आगे गुजरे, आप आगे आए तो लोगों ने पानी पेश किया तो आपने फरमाया कुछ अच्छा है। क्या फरमाया? कुछ अच्छा है। ये कुछ अच्छा ही कचोचा शरीफ बन गया है। कचोचा का वजह तस्वीर मैंने आज बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों की अकीदत कचोचा से भी वाबस्ता है और शहर बरेली से भी बराबर वाबस्ता है। हम झगड़े और फसादात वाले उन नाम निहाद तफर्रुकाबाज लोगों में से नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने हमें तमाम मशाइख का अदब एहतराम सिखाया है। आज अगर कुछ लोग इस तरह की तकसीम के कायल हैं तो मैं उनकी तरदीद करता हूँ। एक तरफ मखदूम सुन्ना है और अगर एक तरफ आला हज़रत फाजिल बरेलवी हैं, तो कभी कंपेयर मत करना कि ये बुजुर्ग कौन है, ये बुजुर्ग कौन है। तुम्हारी हैसियत क्या है इन औलिया के मकाम को नापने की, इन औलिया कराम के मकामात को नापने की। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं कि मखदूम सिमना से वाबस्ता हर शहजादे का अदब एहतराम फरमाते थे। हज़रत मुहद्दिस आज़म कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने जब भी दरसगाह पर रखा है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कभी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, इसलिए कि मखदूम सिमना के ये आस्थाने से वाबस्ता शहजादा है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहां का अदब सिखाया है। और कचोचा शरीफ के बुजुर्गाने दी जो
सादात किराम हैं, इन्होंने हमें कभी बरेली की नफरत नहीं डाली। सरकार कला मुख्तार अशरफ कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अदब फरमाया करते थे। बल्कि मुहद्दिस आजम कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु के वालिद माजिद हैं। शेखुल इस्लाम के वालिद माजिद मुहद्दिस आजम कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने खुद आला हज़रत की फाज़ीलत में यूं फरमाया कि मैंने अपने ज़माने में वक्त के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी को देखा है, उनके कलम को अल्लाह ने गलतियों से महफूज कर लिया है। ये किसी और ने नहीं कहा कि छोचा शरीफ ने हमें ये सिखाया है। मेरे अजीजों, अगर कहीं नफरत आती है तो समझ लेना कि बीच में कोई शैतान दाखिल हो रहा है। हमने बरेली में कचौचा की मोहब्बत सीखी और कचौचा में जाकर बरेली की अजमत सीखी है। अल्हम्दुलिल्लाह चंद साल पहले मैं कचौचा शरीफ के उर्स में भी हाजिर था, बरेली शरीफ के उर्स में भी हम हाजिर होते हैं। हमने देखा मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुक़द्दसा में कचौचा शरीफ में, वहाँ पर बरेली शरीफ के सज्जादा नशीन भी हाजिर हैं, नायब सज्जादा नशीन भी हैं, आला हज़रत के खानका के शहजादे यहाँ पर आए हुए हैं। और जब बरेली शरीफ के कुल शरीफ में देखा तो कचौचा के सादात भी यहाँ पर हैं। फिर हमने सोचा फिर आखिर ये जो माहौल में जो चंद लोग दिखते हैं ये कौन है, तो पता चला कि ये बीजेपी और कांग्रेस के वोट लेने वाले लोग हैं। इनका मशाइख से कोई ताल्लुक नहीं, ऊपर सब मामलात सही हैं, यहाँ ये टुकड़ों पे पलने वाले लोगों के मामलात हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, इन मामलात में हमेशा हमेशा अलर्ट रहो। इसलिए कि आप देखते हैं ये जय 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 करते बीजेपी के झंडे लिए, जय 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 करते कांग्रेस के झंडे लिए। यहाँ जाकर के देखा तो ऐसा लगा कि ये मोदी को पता नहीं कहां से कहां नीचे उतार देगा। फिर उसी शख्स को यहां देखा तो ऐसा लगा कि कांग्रेस को पता नहीं कहां से कहां उतारेगा। कि दोनों तरफ का आदमी है और दोनों तरफ भी बजाता है। इसी तरह सलासिल में भी कुछ लोग दाखिल होते हैं, इधर भी और उधर भी, और दोनों के दरमियान नफरत पैदा करने के लिए कभी उनकी मुखालिफत यहां आकर के करते हैं, कभी इनकी मुखालिफत वहां जाकर के करते हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम और इकराम है हमारे उन मशाइख पर जिन्होंने हमें दरमियानी रास्ता अता फरमाया है। हमारे लिए ताजुश शरिया भी है और शेखुल इस्लाम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरमियानी उम्मत है, अहले सुन्नत व जमात है, और हम मशाइख का अदब व एहतराम भी जाते हैं। कुछ अच्छा जिसको मखदूम सिन्नानी ने फरमाया वो आज क्या हो गया कचौचा शरीफ। अब वो कुछ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जगह पर आराम फरमाए। अब ये दो बातें मेरे मिजाज की है, मैं आपको बताऊंगा। बनारस तशरीफ ले गए, बनारस तशरीफ ले गए तो वहाँ एक योगी जोगी थे। ये वक्त के फिरौन के खिलाफ अगर मैं दो चंद जुमले कहूंगा ना, मुझे मेरे फेम की जरूरत है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरे हबीब पाक की हदीसों से ही जो नियामत अता की काफी है। मुझे मेरे मौला की तरफ से जो मिली इज्जत वो काफी है। लेकिन बनारस में कुछ जोगी थे, मखदूम सिन्ना का उन्होंने जबरदस्त बाइकाट का ऐलान किया, यहाँ आने नहीं देंगे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह को रोकने की कोशिश की, आप पहुंच गए, वहां के इलाके में जितने थे सब आए। तो कुछ योगी आए, कुछ जोगी आए, उन्होंने कहा कि तुम अपना एक नया वो लेकर के आए हो, हमारे यहाँ एक खलबली मच जाएगी, फला होगा, तुम्हारा तरीका सही नहीं। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा ही तरीका बताओ क्या है। काम तपस्या करते हैं, हम इबादत करते हैं, हम आत्मा की शक्ति हासिल करते हैं, हम जो है भगवान से करीब होने के बहुत सारे तरीके जानते हैं। कहा चलो मुझे भी ले चलो तुम्हारे यहाँ, मुझे भी ले चलो, जहाँ तुम जिनकी इबादत करते हो मैं भी देखूंगा। वो आए, मखदूम सिन्ना के मुरीदीन घबराए कि मखदूम अशरफ सम्मानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुतकदे में जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े बुतों को रखकर इन जोगियों ने अपनी इबादतों के, अपने तपस्या के कई साल गुजार दिए थे। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कितने सालों से कर रहे हो? कहा फला पंडित जी को 25 साल, इनको 12 साल, इनको 13 साल, फला फला योग गुरु हैं या तपस्या के आला मकाम पर पहुंचे हुए हैं। खैर ठीक है, ये तुम्हारा तरीका है, बहुत शक्ति हासिल की। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया मेरा तरीका ये है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ जिसकी तुम इबादत कर रहे हो, ये जिन पत्थरों की तुम इबादत कर रहे हो
तुम इसकी हर बात मानते हो? उन्होंने कहा हाँ, भगवान का अवतार है ये भगवान का अवतार है, हम इनकी ना माने तो फिर क्या तुम्हारी माने? तो मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनकी तरफ इशारा करके जिनके यहाँ ये सजदे करते थे, ए बुतो तो फिर बोलो इन्हें। उन बुतों में से आवाज आई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पत्थर से जब आवाज सुनी, ये मखदूम सिन्ना की करामत मशहूर है, उनके हवास बाख्ता हो गए। सालों से हम यहाँ पर जोक कर रहे थे, कभी पत्थर को चलते फिरते बोलते सुनते नहीं देखा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया जिसकी तुम इबादत कर रहे हो ये दर हकीकत खुदा नहीं, ये ऐलान करके बताएगा कि असल खुदा कौन है, जिसको अल्लाह ने पैदा किया, जिस खालिक ने इसे भी पैदा किया। जैसी पत्थर से आवाज आई, उन योगियों ने भी इस्लाम कबूल किया। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस करामत के वो कायल हुए। अल्लाह करीम ने आपके जरिए से उस जमाने के 5000 लोगों को दायरे इस्लाम में दाखिल किया। तकरीबन आपकी जिंदगी पाक में, मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी पाक में जो रिवायात हैं, 1,10,000 के करीब लोग मुशर्रफ इस्लाम हुए हैं। आखिरी वक्त आया था, आखिरी वक्त जब मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह का आप कचौचा शरीफ पहुंचे, और जहां ये आपकी खानका है आज, जहां मज़ार मुबारक है, मीर शरीफ पानी का एक छोटा सा तालाब है, औलिया कामिलीन की एक जमात को ले जाकर आप मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस तालाब को कशाई यानी खुदाई हो रही थी। और रिवायात में ये मिलता है कि हर कुदाल पर ये औलिया इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और कुदाल मारते, और उसके बाद वो पानी निकला जिसको आज नीर शरीफ कहते हैं। हजारों लाखों लोग उस पानी से आज भी शिफा हासिल करते हैं। दूसरी मशहूर रिवायत ये भी है कि उस नीर शरीफ में जमजम शरीफ ला करके भरा गया था, और उसका पानी आज तक देखने में मैला कचेला गदेला दिखता है, लेकिन आज तक ये मशहूर है। 808 हिजरी से 1442 हिजरी आज होने को आ रही है। इतने अरसे में हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं, वो कचौचा शरीफ में हाजिर होते हैं, मीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मुकदमा करते हैं। यहाँ जाहिर सी बात है, मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया, तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहाँ जाएं? ये कोर्ट वाले भी भाग जाएंगे। जिन्नात कौन छुड़ाएगा? ये अलग दुनिया है इनकी, ये अलग ताकत है। इसीलिए जिन्नात का भी जहाँ फैसला होता है वो कचौचा मुकद्दसा मखदूम सिन्ना की बारगाह है। बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है, वहां जब आप पहुंचे तो वहां पर भी एक हाल यही था। लोगों ने कहा कि हुजूर यहाँ पर भी एक योगी हैं, वो भी योग कर रहे हैं और 500 लोगों के साथ बैठे हुए हैं, वो उठने को तैयार नहीं। मखदूम सिन्ना ने फरमाया उनसे कहो अब ये हमारा इलाका है, उनसे कहो अभी मेरे आराम की जगह है। उसके बाद जब लोगों ने कहा तो वो आसानी से उठने को उन्होंने मना किया, कहा कि नहीं, चलो अपनी अपनी ताकत आजमा लेते हैं, जिसकी ताकत गालिब आएगी वो बैठेगा यहाँ पर। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया ना, मैं उसके मुकाबले में नहीं जाऊंगा। तो लोगों ने कहा कि हुजूर वो आपको चैलेंज कर रहा है। कहा मेरे दरबार में मेरा एक शागिर्द है, हजरत बहाउद्दीन दौलत आबादी रहमतुल्लाह ताला, गालिबन इन्हीं का नाम आपने फरमाया। कहा कि जाओ उससे बात करो। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़ा पंडित है, जादूगर है, जादू दिखाता है। कहा तुम जाओ मेरे नाम से जाओ। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर के उतरे। उस योगी ने चूंटियों की फौज बना करके भेजी। चूंटियां, जहां देखो चूंटियां। ये पहली मर्तबा मुरीद उतरे हैं मैदान में मखदूम सिन्ना के। आपने कहा ऐ अशरफ जमाना जमाने मदद नुमा, ये मशहूर है, जमाने के अशरफ मेरी मदद। इतना कह करके आपने फूंक मारा तो जमीन पर कोई चूंटी भी नहीं, कीड़ा भी नहीं, कुछ भी। फिर योगी जी ने अपने जादू से शेर बना करके दिखाए। जहां
جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے آئے. اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا. آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شعروں سے اصلی شعر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شعر ہے. جادو نظر بندی کو کہتے ہیں, حقیقت میں ہوتا نہیں, یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے. جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شعر سے کر رہے ہو. آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا, دیکھا تو دور دراز تک کوئی شعر نہیں, سب کے سب غائب ہے. یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے. اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی. سیدھے آئے, کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں, اصل کے پاس لے جاتا ہوں. وہ یوگی جی آئے, مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں جیسے ہی دیکھا, انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں. مخدوم سمنا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا, اپنے مریدین میں داخل کیا. اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی, مخدوم سمنا کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی. یہ مخدوم سمنا ہیں. اے میرے عزیزو, سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکرے میں جتنی بھی کروں وہ کم ہیں. ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے. ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے. سمنان سے نکلے تھے, بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے. جب آپ کی عمر مبارک 97 سال کی ہوئی, یعنی 97 سال کی, تب کے چھوچا شریف میں آپ نے ذکر و اذکار کرنا شروع کیا. اپنے سامنے ہی آپ نے اپنی قبر بنوائی, قبر میں اتر کر کے آپ نے ایک کتاب پوری لکھی جس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں. وہ اپنے مریدین کو تلقین کی, میرا عقیدہ کیا ہے, میرا مسلک کیا ہے, میرا مذہب کیا ہے, اور سب سے کہا میرے بعد اسی پر تم سب کو گامزن رہنا ہے, اسی پر پابند رہنا ہے. آپ کے تقریباً 40 خلفاء ہوئے اور ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوئے. آپ کے سب سے بڑے خلیفہ, سب سے اول خلیفہ اور جانشین سیدنا عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں, جو آپ کے مزار مبارک کے بغل میں ہی آج کے چوچا شریف میں آرام فرما ہے. سیدنا عبد الرزاق نور العین کی ہی اولاد مخدوم سمنا کی اولاد کہلائی. مخدوم سمنا نے شادی نہیں فرمائی تھی, آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق نور العین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد کو اپنی اولاد فرمایا, جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سے چلی. مخدوم سمنا کی نسل آپ کے بھانجے حضرت عبد الرزاق نور العین سے چلی. انہی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے اس سلسلہ اشرفیہ میں وقت کے اقطاب, ابدال, اوقاب, نجبا, شرفا پیدا ہوئے. اپنے وقت کے عظیم المرتبت اس بزرگ کا نام میں تمہیں ذکر کروں جن کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ادب سے نام لیا, اشرفی میاں علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہا جاتا ہے. وہ سلسلہ اشرفیہ کے اعلیٰ حضرت ہیں. یہ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے, یعنی سیدنا عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے, انہی کی اولاد میں سے سلسلہ چلا. مختار اشرف سرکار کلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, حضرت سیدنا محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اس سلسلہ اشرفیہ میں آج بھی کثیر علماء موجود ہیں. سادات جس طرح مارارہ متحرہ میں علم اور شریعت اور طریقت کا سنگم آپ کو وہاں نظر آتا ہے, اسی طرح کچوچا شریف کی ایک خصوصیت ہے کہ اس خانقاہ میں آپ دیکھیں گے علم شریعت بھی ہے اور علم طریقت بھی ہے. آپ یہاں پہنچیں گے تو خالص ڈھونگی صوفیوں کو نہیں دیکھیں گے. الحمدللہ آپ سلسلہ اشرفیہ کی گدی سنبھالنے والے آج بھی موجود اس عظیم المرتبت شیخ الاسلام کے پاس جائیں جنہوں نے تفسیر اشرفی کے جوہر نچھاور کیے ہیں, قرآن عظیم کی مضبوط اور بہترین محکم تفسیر بیان کی ہے.
ہے اور جامع معقولات و منقولات ہیں۔ میرے والد گرامی حضرت مولانا محمد ابن حسن اللہ ان کی قبر پاک پر رحم فرمائے، میرے والد گرامی سیدنا شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے زمانے طالب علمی کے عینی شاہد ہیں، اس زمانے سے جانتے ہیں جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت بھی اپنی جماعت کے ممتاز علماء میں تھے، سب سے اول پوزیشن کے تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں آج بھی علم ہے، وہاں کے شہزادوں کو ہم نے دیکھا ہے، جامعہ ازہر مصر تک پہنچے ہیں، بغداد تک پہنچے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ کچوچا شریف کی جو خانقاہ ہے آج بھی شریعت اور طریقت دونوں کا سنگم ہے۔ میری دعائیں ہیں مولا ان سادات کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور سلسلہ اشرفیہ کے قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب میرے گہرے ان سے تعلقات ہیں، قائد ملت ممبئی تشریف لاتے ہیں، بڑی مہربانیاں، بڑی عنایتیں، بڑی لطف اندوزیاں فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ تاریخ مخدوم سمنا کی اس لیے ذکر کی کہ ہندوستان میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح صوفیہ کاملین نے سلطان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تبلیغ دین فرمائی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمائی، بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمائی، حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اعلیٰ حضرت نے فرمائی، اور دیگر اولیاء کاملین نے۔ اسی طرح مخدوم کچوچا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے تبلیغ اسلام کا، تقریباً 75 سال مخدوم سنہ نے ہندوستان کو عطا کیے ہیں، 75 سال۔ واپس کبھی سلطانیت کے مرتبے کو اور اس کرسی کو نہیں حاصل کرنے کی خواہش کی جو سمنان میں آپ ترک کر کے آئے تھے۔ 100 سال کی عمر پاک آئی جب آپ اپنی خانقاہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے وہ تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کا مرقد اطہر لاکھوں زائرین کے لیے مرجع خلائق ہے، وہاں سے لوگوں کی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کرتا ہے۔ آؤ میرے عزیزوں، میں وہی بات پھر سے کہتا ہوں جو انہی کے خاندان سے وابستہ، انہی کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے سید محدث اعظم محمد میاں کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں ان کے دربار میں عرض کیا تھا، جس کو آج اشرفی ترانہ بھی کہا جاتا ہے: سرورا شاہا کریمہ اشرفا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ یعنی تمام القاب کے ساتھ مخدوم سنہ کی بارگاہ میں دستگیری کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہتے ہیں حرمت روح پیمبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے صدقے سے اے مخدوم سنہ صرف ایک نظر ہم غریبوں کی طرف فرما دیں، اور آپ کو جاتے جاتے جو بچے ہوں گے ان کو ایک وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں۔ الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے۔ میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ، یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا، اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں، اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے۔ فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکن محکوم، جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم، یہ سب تو القاب ہے، اے مرشد پوری دنیا کے آقا، اے خادموں کے آقا مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم، تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا، بہر اولاد فیض اے اشرف، اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، حاکم وقت را بکل محکوم، اے مخدوم سنہ جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھے اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے اے مولا حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، حاکم وقت را بکن محکوم، مولا ظلم ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تبرکات، ان کے تمام تر تصرفات سے ہم سب کو بھی مولا حصہ عطا فرما، ان کے برکات، ان کے انوار، ان کے فیوز سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ مخدوم سنہ سے وابستہ یہ مجمع ہے مولا، اشرف زمانہ سے وابستہ تیرے دربار میں وسیلے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ان کا وسیلہ لیتے ہوئے مولا ہماری تمام زمینی آسمانی
بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اے کریم خدا ہم سب کو جنات، آصف، سحر، جادو، سفلی، علوی ہر طرح کی بری آفتوں سے محفوظ فرما۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا میں بھی ہمیں یا واسطہ عطا فرما اور قیامت کے دن ان کے جھنڈے تلے ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ۔ ارواح ائمة المجتہدین وجمیع المؤمنین والمؤمنات وعامة المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، خاصة الى روح سیدنا وسندنا وقطبنا وشیخنا سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدس اللہ سرہ الشریف۔ اللہم ببرکت هؤلاء المذکورین تمم مقاصد دیننا ودنیانا واخرانا یا رب العالمین۔ اللہم اوصل ثواب قراءتنا الى روح سیدی وآقائی ومولائی السید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ بن سلطان سید ابراہیم بن سید احمد الدین بن سید نور بخش بن سید ظہیر الدین بن سید تاج الدین بن سید علی بن سید محمد بن سید کمال الدین بن سید مبارز الدین بن سید جمال الدین بن سید عبداللہ بن سید حسین بن سید احمد بن سید حمزہ بن سید علی اکبر بن سید موسیٰ بن سید اسماعیل ثانی بن سید محمد المکتوم بن سید اسماعیل اکبر بن سیدنا امام جعفر صادق بن سیدنا باقر امام سیدنا علی زین العابدین بن امام سیدنا حسین شہید کربلا بن سیدنا امام علی و سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم ببرکت هؤلاء المذکورین یسر امورنا وحسن مرادنا وقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات۔ اللہم اشفی امراضنا وامراض المسلمین وارحم موتانا وموت المسلمین۔ الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر جبار خدا اس مجمع پاک پر تو اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ مولا تیرے محبوب ولی سیدنا مخدوم سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر یہاں کیا گیا ہے۔ اے رب ذوالجلال تیرے اس محبوب ولی کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما دے، مسجد سے نکلنے سے پہلے ہم سب کو بخشے ہوا میں شمار فرما۔ اے کریم خدا ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کر دے، اس مجمع کو اس جلسے کو مولا قیامت کے دن ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ مخدوم سنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا دامن ہمیں قیامت کے دن عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین جملہ پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، امت مسلمہ پر رحم و کرم فرما، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مخدوم سنہ کا واسطہ مولا دنیا میں آج موجود اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو خاک و خاسر فرما دے، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما۔ اے رب ذوالجلال ان کے تمام تر منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ قدیر جبار خدا امن و امان عطا فرما، پورے ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہر طرح کے ظلم و ستم سے سب کی حفاظت فرما۔ یہاں جتنے حاضر ہیں ہم نے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں انہیں حلال انہیں نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے کریم خدا جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں میں آسانیاں عطا فرما، جو ناحق جیلوں میں بند ہیں انہیں رہائی کی سبیل پیدا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین ہم سب میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ہمارے مشائخ کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز فرما، سلسلہ اشرفیہ کے تمام بزرگان دین مشائخ کا سایہ ہم سب پر دراز فرما، ان کے ذریعے سے دین و سنیت کی خدمت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین مولا یہاں پر ہم جتنے بچے جوان بوڑھے حاضر ہیں تیرے دربار میں صرف اتنی التجا کرتے ہیں مولا اس وقت تک موت نہ عطا کر جب تک تو ہم سب سے راضی نہ ہو جا۔ مولا مرنے سے پہلے ان آنکھوں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھیں جو در پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔